بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پہلی قسط میں یہ بتا چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر اللہ تبارک و تعالی نے کیوں بلایا۔ آج ہم یہ بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر کس طرح تشریف لے گئے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ معراج کا سفر 2 مرحلوں پر ہے۔ پہلا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور دوسرا مرحلہ ہے مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔ چنانچہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر کو خود اپنی زبان سے بیان فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ ام ہانی کے گھر میں تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ شعب ابی طالب میں تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ گھر میں تھے۔ بہرکیف آپ جہاں کہیں بھی تھے، سو رہے تھے، رات کا وقت تھا۔ جبرائیل امین علیہ السلام آپ کے گھر میں چھت کے راستے سے تشریف لائے، دروازے سے نہیں آئے، چھت کے راستے سے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور جگا کر مسجد حرام میں لے گئے۔ پھر جبرائیل و میکائیل مجھے زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے، میرا سینہ چاک کیا، یعنی میرے سینے کو پھاڑا، اور میرے سینے کے اندر سے میرا دل نکال لیا۔ پھر سونے کا ایک پیالہ تھا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا، وہ لایا گیا، اور میرے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا۔ زمزم کے پانی سے میرے دل کو دھو کر اس میں ایمان اور حکمت بھر دیا گیا۔ پھر قلب مبارک کو اپنی اسی جگہ رکھ دیا، اور سینے کو دوبارہ سل دیا گیا۔ میرے عزیز دوستو، یہاں پر میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو پوری زندگی میں 4 مرتبہ شق کیا گیا، چاک کیا گیا، پھاڑا گیا، اور دل کو نکال کر آب زمزم سے دھویا گیا۔ پہلی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر کے تھے، اور آپ جناب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں پرورش پا رہے تھے، اور اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ آپ چراگاہ بکریاں چرانے کی غرض سے تشریف لے گئے تھے۔ وہاں پر جبرائیل اور میکائیل تشریف لائے اور آپ کے سینے مبارک کو چاک کر کے آپ کے قلب مبارک کو دھویا۔ وہ پہلی مرتبہ ہوا۔ دوسری مرتبہ جب آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی، اس وقت بھی ایسا کیا گیا، اور تیسری دفعہ جب آپ کی بعثت کا وقت تھا، یعنی جب آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی اور رسول بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، تو اس وقت بھی آپ کے قلب اطہر کو سینے مبارک چاک کر کے آب زمزم سے دھویا گیا۔ اور یہ چوتھی مرتبہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی معراج پر بلا رہے ہیں، تو بلانے سے پہلے آپ کے سینے مبارک کو چاک کر کے قلب مبارک کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ بہرحال جب شق صدر ہو گیا تو اس کے بعد ایک سفید سواری لائی گئی جو خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی تھی۔ وہ اتنی تیز رفتار سواری تھی کہ جہاں پر اس کی نظر پڑتی تھی وہاں پر اس کا قدم پڑتا تھا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا نام براق تھا، اور براق یہ برق سے ہے، برق کے معنی بجلی کے آتے ہیں، اور بجلی کے اندر بے انتہا تیزی ہوتی ہے۔ اس سواری کے اندر بھی بے پناہ تیزی تھی، اسی لیے اس سواری کو براق کہا جاتا ہے، کہ جہاں پر نگاہ ڈالتی تھی وہ سواری وہیں پر ان کا قدم بھی پڑتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھے تو وہ مستی میں آ گیا، تھوڑی شوخی کرنے لگا، شرارت کرنے لگا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ براق، تجھے یہ حرکت کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی؟ تجھے پتہ ہے کہ تیری پیٹھ پر آج کون سوار ہے؟ اللہ کی قسم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معزز اور مکرم کوئی بھی اللہ کا بندہ تجھ پر آج سے پہلے سوار نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی براق نے جبرائیل امین کی یہ بات سنی
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ معلوم ہوا تو فوراً تھم گیا اور اتنا شرمندہ ہوا کہ وہ پسینہ پسینہ ہو گیا۔ پھر سفر شروع ہو گیا۔ جبرائیل نے رکاب پکڑی اور میکائیل نے لگام تھامی۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جبرائیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھے۔ براق کے ذریعے یہ سفر مسجد حرام سے بیت المقدس تک ہوا۔ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 جگہ ٹھہرایا گیا، یعنی سواری سے اتار کر وہاں پر روکا گیا۔ چنانچہ سب سے پہلی جگہ وہ جگہ تھی جہاں کھجوروں کے گھنے باغات تھے، کھجوروں والا علاقہ تھا۔ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ سواری سے اتر جائیے اور اتر کر نفل پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعات نفل نماز پڑھی۔ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی؟ یہ کون سی سرزمین ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ علاقہ یثرب کا علاقہ ہے، یعنی مدینہ منورہ ہے، یہیں پر آپ نے نماز پڑھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ چنانچہ آگے کی منزل کی طرف بڑھے، سفر شروع ہوا۔ راستے میں پھر ایک جگہ منزل ہوئی، وہ ایسی جگہ تھی جو بالکل دودھ کی طرح سفید تھی۔ جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ یہاں پر بھی آپ سواری سے اتریے اور 2 رکعات نماز پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری سے اتر کر 2 رکعات نماز پڑھی۔ جبرائیل امین نے کہا کہ پیارے آقا یہ علاقہ کون سا علاقہ ہے، آپ کو معلوم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے معلوم نہیں۔ تو جبرائیل امین نے خود ہی بتایا کہ یہ علاقہ مدین کا علاقہ ہے، جہاں حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام رہا کرتے تھے۔ چنانچہ پھر سفر شروع ہوا، آگے کی منزل کی طرف بڑھے۔ ایک جگہ پھر جبرائیل امین نے آپ کو روکا اور کہا کہ پیارے آقا یہاں پر بھی رکیے اور 2 رکعات نفل نماز پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعات نماز پڑھی۔ جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ وادی سینا ہے، اور اس میں یہ جو درخت ہے یہی وہ درخت ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے گفتگو فرمائی تھی۔ چنانچہ وہاں سے آگے کی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک جگہ پھر رکے، یہاں پر بھی جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ سواری سے اتریے اور 2 رکعات نفل نماز پڑھیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے، 2 رکعات نفل نماز پڑھی۔ جبرائیل امین نے بتلایا کہ یا رسول اللہ یہ بیت اللحم کا علاقہ ہے، یروشلم ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے تھے۔ ابھی یہ سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ باقی باتیں اگلی قسط میں کی جائے گی۔